على حبيبه الكريم وعلى آله وعترته وصحبه أما بعد فخر قصر فضلاء شمع جمع علماء جامع علم و عرفان محقق عصر دوران استاذ مکرم حضرت علامہ شاہ حسین گردیزی دامت برکاتہم العالیہ، حضرات سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء ذی مجد و احتشام اور جملہ سامعین گرامی، جب زمین کے کسی خطے پر قحط کی افتاد پڑتی ہے تو اشجار اور فصلیں تباہ ہوتی ہیں، اور جب انسانوں پر قحط الرجال کی مصیبت آن پڑے تو افراد اور نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن رحمت خداوندی کی کرشمہ سازی دیکھیے کہ جس وقت زمین کا ایک حصہ قحط کا شکار ہو کر بنجر اور ویران ہو رہا ہوتا ہے تو عین انہی لمحات میں کسی دوسرے خطۂ زمین پر رحمت کی بارشیں برس رہی ہوتی ہیں، باغوں میں پھول مہک رہے ہوتے ہیں اور کھیتیاں لہلہا لہلہا کر رحمت پروردگار کے قصیدے گنگنا رہی ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جب انسان قحط الرجال کا شکار ہو کر اپنی روحانی اور علمی تشنگی مٹانے کے لیے العطش العطش کی صدائیں لگا رہے ہوتے ہیں اور تو رحمت خداوندی ایک بار پھر اپنا جلوہ دکھاتی ہے اور رجال کارزار علم میں اتر آتے ہیں اور تشنگان علم کی پیاس بجھانے کے لیے ابر بہارا کی طرح یوں ٹوٹ کر برستے ہیں کہ جنگ تھل ایک ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ممدوح گرامی حضرت علامہ شاہ حسین گردیزی، جنہوں نے اس قحط الرجال کے دور میں تفتازانیہ جیسی وقی علمی کتاب کی صورت میں باران علم کے وہ موتی برسائے ہیں کہ جن سے سرزمین علم پر جشن بہارا کا سما بن گیا ہے۔ سامعین کرام، جب زمین اور بارش کے رشتے کی بات چل نکلی ہے تو اس سلسلے میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں۔ باران کے در لطافت تبعش خلاف نیست، باران کے در لطافت تبعش خلاف نیست، در باغ لالا رویدو در شور بوم و خس، یعنی بارش کی فطری لطافت میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کا کیا کیجیے کہ اسی بارش کا پانی جب باغ کی زمین کو سیراب کرتا ہے تو وہاں لالا و گل کھلتے ہیں، اور اسی بارش کا پانی جب شور اور بنجر زمین پر پڑتا ہے تو وہاں جھاڑ جھنکار کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ تفتازانیہ کی اشاعت کے بعد بھی کچھ ایسی ہی صورتحال دیکھنے کو ملی کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کے دل و دماغ کی زمین حب اہل بیت کے پھولوں کی امین تھی، انہوں نے اس کتاب کے علمی مندرجات اور حبی جذبات کو علی الرأس والعین قبول کیا، اور کچھ عاقبت نااندیش فقیہان شہر
جو لغت ہائے حجازی کے تو قانون ہیں، لیکن حب نبی اور مہر علی کی دولت سے محروم ہیں۔ انہیں اس کتاب سے گلہائے عقیدت کی خوشبو کی بجائے شیعیت کی بو آئی۔ ان حضرات کو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ وہ کسی حیدری شفا خانے سے اپنے مشام علمی کا علاج کروائیں۔ ہمیں حیرت ہے کہ اس قدر ادعائے علمی کے باوجود تفتزانیہ کو وہ سمجھ ہی نہیں پائے۔ چلیں ہم ان کو بارے دیگر سمجھائے دیتے ہیں کہ یہ کتاب حضرت علامہ تفتزانی قدس سرہ العزیز پر لگائے گئے الزام تشیع کے رد کے طور پر لکھی گئی ہے، اور ہمیں حیرت ہی اس بات پر ہے کہ تشیع کا جو الزام علامہ تفتزانی پر لگایا گیا تھا، وہی الزام انہوں نے اس کتاب کے فاضل مؤلف کے سر بھی تھوپ دیا۔ حالانکہ علامہ گردیزی نے اس کتاب میں ائمہ اہل سنت کی آراء کے سوا کچھ نہیں پیش کیا۔ اس طرفہ تماشے پر میں صرف اتنا ہی کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ سورج میں لگے دھبا فطرت کے کرشمے ہیں، سورج میں لگے دھبا فطرت کے کرشمے ہیں، بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی۔ گزشتہ دنوں قبلہ استاذ مکرم نے کراچی سے مجھے فون کر کے کہا کہ علماء اہل سنت حضرت علی اور دیگر اہل بیت کے حق میں بہت خوبصورت کتابیں لکھ رہے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ تفتزانیہ پر ہی اس قدر لے دے کیوں ہو رہی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت ان کتب کے مصنفین میں سے کسی کا نام شاہ حسین نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ شاہ حسین کی موروثی تلوار ذوالفقار کا وار بہت کاری ہوتا ہے، اس لیے اس قدر کاری وار سے گھائل ہونے کے بعد لوگوں کو تڑپنے پڑپنے کی مہلت تو دے دیجیے۔ حضرات گرامی، میں نے تفتزانیہ کو 2 عینتیں لگا کر پڑھا ہے، ایک اپنے استاد سے محبت کی عینت اور دوسری ایک طالب علم کے نقد و نظر کی عینت۔ مجھے ہر 2 طریقوں سے اس کتاب میں حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ مجدد گولڑوی رحمت اللہ علیہ کے فیضان کا رنگ جھلکتا دکھائی دیا، یعنی اس کتاب میں علمی اختلاف کو انتہائی شائستگی اور وقار کے ساتھ نباہا گیا ہے، اور یہی اس کتاب کی نمایاں ترین خصوصیت بھی ہے اور تمام مکاتیب فکر کے لکھنے والوں کے لیے قابل تقلید رویہ ہے۔ بات اینک کی ہو رہی تھی کہ میں نے 2 اینکیں لگا کر پڑھا ہے، اس پہ عرض کرتا ہوں کہ از اینک شیشہ ہیچ نہ کشاید ہیچ، از اینک شیشہ ہیچ نہ کشاید ہیچ، لختے بے تراش از دلو بر دیدہ بنے، کہ ہر چیز شیشے کی اینکوں سے نظر نہیں آیا کرتی، کچھ حقائق کو دیکھنے کے لیے دل کا ٹکڑا کاٹ کے آنکھوں میں رکھتے تو پھر نظر آیا کرتے ہیں حقائق۔ بہرحال میرے نزدیک کوئی کتاب بھی نقد و نظر سے بالا تر نہیں ہوتی، اس لیے تفتزانیہ کے مندرجات پر
کھول کر بحث کی جا سکتی ہے، لیکن اس بحث میں اختلاف و امتی رحمتوں کا رنگ نظر آنا چاہیے، نہ یہ کہ تکفیر کی شمشیر بے نیام کر کے صوفیانہ اور بازاری لہجے میں بات کی جائے، جیسا کہ آج کل کے کچھ ریڈیائی لہروں پر سفر کرنے والے میڈیائی دانشور جامعات میں بیٹھ کے یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ قبلہ استاد مکرم نے تفتزانیہ تعریف فرما کر نہ صرف اہل سنت کے معتقدات کو تقویت اہم پہنچائی ہے، بلکہ مدرسین درس نظامی کے ذمے ایک واجب الادا قرض بھی ادا فرمایا ہے، جس کے لیے میں صمیم قلب سے آن جناب کی خدمت میں ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں۔ سامعین محترم، مجھے اس بات کا بخوبی احساس و ادراک ہے کہ میری اس گفتگو میں تندی و تیزی کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے، لیکن یہ تند و تیز جملے صرف انہی سماعتوں میں کانٹے کی طرح چبھیں گے جن کے لیے یہ کہے گئے، اور اس جرأت رندانہ پر میں کسی معذرت کے بغیر کہوں گا کہ یہ میری بھی مجبوری تھی، کیونکہ میری رگوں میں بھی حسینی خون گردش کرتا ہے، کانٹے کی رگ میں بھی ہے لہو سبززار کا، کانٹے کی رگ میں بھی ہے لہو سبززار کا، پالا ہوا ہے وہ بھی نسیم بہار کا۔ بہرحال یہ بلاغ مبین مجھ پر واجب تھا جو ادا کیا، آپ سب کا بے حد شکریہ۔